ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام سچ سویرا، اور آج کا دن ایک روایت کے مطابق یوم وصال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دختر پیغمبر، سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، ان کے حوالے سے پروگرام تمام ہم عالم اسلام کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اور فضیلتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، راضیہ نوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے سے قبل میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جب یہ آیت اتری کہ اجر رسالت یہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میرے قربا سے مودت رکھو، محبت رکھو، تو پوچھا گیا، اور ایک سے زیادہ حدیث ہیں اس پر، روایتیں ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اسماء مبارک رسول اللہ نے لیے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ ہمیں ان سے مودت اور محبت رکھنی ہے۔ اگر وہ دل کی گہرائیوں میں وہ پاک فطرت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو اجر رسالت ادا نہیں ہوا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وضو کیے بغیر نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس لیے کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ پہلو بھی تو پھر نظر آتا ہے جو آپ نے اشارتاً، بلکہ حضرت زہرا کے حوالے سے تو آپ نے بالکل کھل کے بیان کیا کہ ان کی جو سیرتیں ہیں وہ رسول اللہ کی سیرت کا حصہ ہیں، اور خاص طور پہ حضرت زہرا کی جب بات آئے گی تو خواتین کے لیے تو پھر نمونہ ہوگا ہی نہیں اگر حضرت زہرا صاحب عصمت نہ ہوں، لیکن ان کی سیرت رسول اللہ کی سیرت ہے، لہذا رسول اللہ کے وصال کے بعد جو ان ہستیوں کی سیرت ہے وہ اسی طرح ہمیں عمل کرنا ہوگا جیسے رسول اللہ کی، کیونکہ ان کی ہستی اور رسول کی ہستیوں میں کوئی ہمیں تضاد نہیں ملے گا۔ جی فرمائیے۔ دراصل یہ جو مودت قربہ کو اجر رسالت کہا گیا ہے نا، جی جی، اس کا ایک بڑا بلند فلسفہ ہے۔ جی جی ضرور۔ یہ مذہب سے ہٹ کر ہے۔ مذہب سے مراد وہ جو خیال آرائیاں ہم حجروں میں بیٹھ کر آپ کرتے جب مذہب کہتے ہیں وضاحت ضروری ہے، اس سے روایتی مذہب ہے، روایتی مذہب، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ مذہب نہیں کیا۔ جی، میں تحقیق کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں ان مذہبوں کا تانا بانا جی بھی یہ جانتا ہوں، روایتی بلا جہل مذہب، بھی جی جانتا جی ہوں۔ جی جی جی، یہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، تب بحث کر رہے ہیں۔ جو قوم بحث کرتی ہے، بحث میں پڑتی ہے، وہ کردار نہیں دے سکتی، اور جس نے کردار دینا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتی۔ قدرت نے اس معاملے پر بحث کو ممنوع قرار دیا ہے، نبوت نے بھی اس معاملے پر بحث کو ممنوع قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بحث میں انسان الجھتا ہے، قلب کے اندر اختلاق پیدا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، عمل سے بندہ عاری ہو جاتا ہے، اور جس وقت بندہ عظمت یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اسوہ محمد اور آل محمد میں ڈھلتا ہے، تو پھر کامیابیاں اس کے قدم بوسی کرتی ہیں۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے۔ قدرت نے یہ کیوں حکم دیا مودت قربہ کو، اجر رسالت کیوں کہا؟ اس کا فلسفہ یہی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اس روشنی کو بیان کیا گیا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ جی جی، میرے حبیب میرے دامن میں ایک پوشیدہ حقیقت ہے، وہ اتنی بلند ہے، اس سے آگے بلندی ہے ہی کوئی نہیں۔ واہ، عبادہ، میں یہ نعمت بلندی والی اس کو دوں گا جو میرے بندے ہیں۔ واہ واہ، یہ بڑا فلسفہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے بندے محبوب وہی ہیں جن کے من میں بھی آپ ہیں اور تن پر بھی آپ ہیں، واہ، جن کے من کے اندر آپ کی عظمت رحمت کا یقین ہے اور تن پر آپ کی سیرت کا تقدس ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ بلندی کی طرف اشارہ دیتا ہے، جس طرح نا ذالک الکتاب، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ بلند مرتبہ بشارت ہے۔ واہ، اس سے بڑی بشارت کارخانہ قدرت میں کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ، کیا ہے؟ کیا بات ہے، کل اپنی زبان سے کہہ دو، کیا بات ہے، اور اپنوں سے کہہ دو، غیروں سے نہ کہو، اپنوں سے کہو، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ واہ، دراصل یہ پورا بہت ازلی اور ابدی ایک قدرت کا بنایا ہوا فیصلہ اور حکمت تھی۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ بھی بتایا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، یہ سیاق کلام، جی جی، جو اس عظمت میں آگے بڑھے گا، اس عظمت میں مودت قربہ کی حرمت میں آگے بڑھے گا، اس کے اندر دو کمال ہوں گے۔
واہ عظمت یقین کی معراج پر ہوگا اور اخلاق عظیم کی معراج پر ہوگا۔ واہ واہ واہ، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی زندگی کو حسن سے بھر دیں گے، کیا بات، اس کو بڑھاتے رہیں گے، اس کے اخلاق بڑھتے رہیں گے، کردار کی حرمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی، رویوں کا تقدس بڑھتا رہے گا اور ان کا من روشن ہوتا رہے گا۔ ان اللہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً ان اللہ غفور شکور۔ جو اہل بیت کے دامن میں آ جائے گا، مودت کی حرمت میں اتر جائے گا، ہم اس کو اپنے نور کی چادر میں ڈھانپ لیں گے۔ واہ واہ اس کی اگر کہیں کمزوریاں بھی ہوں گے تو ہم فرشتوں پر بھی اسے ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ واہ، غفور، غافر، ڈانپ لینا، شکور، شاکر، حبیب، پھر وہ بندہ یہ مشت خاک نہیں رہے گا۔ واہ، میں شکور ہوں۔ شکر گزاری تو بندہ کرتا ہے نا جی، خدا کا شکور ہونا اس معنی میں ہے کہ میں خدا ہو کر اس بندے کی قدر کروں گا۔ واہ واہ واہ، تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر اور ان کی محبت کو اپنا کر سیرت کی عظمت میں اترنا جو ہے، یہ محض تصور مذہب نہیں ہے، یہ فطرت کی معراج ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ تعلق وابستگی، اور ایک شریف فیصلہ آپ کو سناتا ہوں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اچھا سے۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بس ایک لمحہ، یعنی ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں پروگرام میں، میں چاہ رہا ہوں آپ اختتامی جملے کہہ دیں اور پھر میں ایک جملے میں جی بات آپ کو عرض ضرور کرتا ہوں۔ ضرور، صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا۔ لوگو تم جتنے مرضی نیکوکار ہو، بڑے مرتبے والے ہو، بڑی شان والے ہو، کسی شخص کی نیکی یا اس کا بڑا مرتبہ یا اس کا جتنا بھی اخلاق اعلیٰ ہوگا، اس وقت تک حضور عظمت الہی میں قبول نہیں ہوگا، نفع مند نہیں ہوگا اس کے لیے، جب تک کہ وہ حضرت زہرا کا حق کے اطرت عطا نہیں کرتا، ہاں ہاں، واہ، حق کے محبت عطا نہیں کرتا، سبحان اللہ، ہماری معرفت نہیں رکھتا، الا بمعرفت حقنا، ہمارے حقوق کی معرفت ادا نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور میں امت سے کہوں گا سچ ٹی وی کی سکرین کے ذریعے سے کہ امت کردار میں لوٹے، بے شک۔ بحث چھوڑ دے۔ آپ نے تو خود فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے امت اکٹھی تبھی ہوگی جب در اہل بیت پر در آئے اہل بیت پر آئے جی بے شک بے شک۔ ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہے، آپ اپنی اختتامی گفتگو، ذات اور شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہم نے دیکھیے کتنے دیر بظاہر گفتگو کی، لیکن بہت ساری باتیں ابھی کہنا تھی جو رہ گئیں، لیکن ابھی بھی جو دونوں حضرات نے، دونوں شخصیات نے آپ بات کی، وہ اگر پہنچ جائے ناظرین تک تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بس 30-40 سیکنڈ میں آپ فرما دیجیے۔ بس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں چند اشعار جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہوں آج کے دن کی مناسبت سے، کہ رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ بطول کا، بے شک، رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ بطول کا، اخی رسول پاک ہے دولہا بطول کا، بے شک، نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہیں، نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہیں، ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بطول کا، اور نعرے سکر کا کس طرح کچھ خوف ہو اسے، سائم تو ایک غلام ادنا بطول سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر حافظ صداقت علی فریدی صاحب قبلہ، جناب محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دربار میں آپ کے حضور جس تقدس کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، جس شان کے ساتھ آپ نے ان کی فضیلتیں بیان کیں، ہمارے احاطے میں تو یہی ہے، آپ نے واقعاً پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدہ آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جو جوانان جنت ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کی والدہ ہیں، جو دختر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو زوجہ ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی، یعنی مرکز عصمت و طہارت ہیں۔ خدا کرے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو جان سکیں، جیسے آج علماء کرام نے بتایا، ان کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ ان کی ذوات کو سمجھیں اور عمل کریں، آپ دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ خدا کریں ہم یہ سعادتیں حاصل کریں۔ اظہر علی عابدی کو پروگرام سچ سویرا سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
ناظرین، پروگرام میں حاضر خدمت ہیں پروگرام سچ سویرا، اور آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر پروگرام ہے۔ حضرت بی بی جن کو خود رسول پاک نے خواتین کی سردار کا لقب عطا کیا، جنت کی خواتین کا سردار کہا اور یہ منصب عطا کیا، اور مسلمانوں کے لیے جیسے ہمارے علماء کرام فرما رہے ہیں ان کی سیرت کو ایک حجت قرار دیا، تو پھر ان کو سمجھنا تو ہمارے لیے ایک واجب نصاب کا حصہ ہے۔ اگر ہم مسلمان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو نہیں سمجھیں گے، اسلام پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وہ حجت خدا ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نمونہ ہیں۔ جب ان کو سردار جنت کہا گیا تو بغیر ان کی اتباع کے ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ جناب مولانا ڈاکٹر حافظ صداقت علی فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محترمہ راضیہ نبی صاحبہ۔ محترمہ، آپ سے میں وقفے سے قبل سوال کر رہا تھا کہ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت ہی مدلل انداز میں بیان کیا کہ ان سے محبت جو ہے دین نے واجب قرار دیا ہے، اور محبت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ انسان نے جو اللہ نے انسان کو ایک پاکیزہ فطرت دی ہے، ہر انسان کو دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے نہیں بھی ہے، کہ وہ پاکیزگی سے، زیبائی سے، خوبصورتی سے، کمال سے، ہر اچھی صفت سے، ہر اچھے انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو خود رسول اللہ کا یہ کہنا، بلکہ قرآن میں یہ آنا کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو، یہ بتا رہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کا کردار ایک گارنٹی ہے، اگر ہم اس کی اتباع کریں گے تو کامیابی یقیناً ہمارا مقدر ہوگی۔ تو ان ہستیوں پر پروگرام کرنا، سننا، کتابیں لکھنا، پڑھنا، اس کے بغیر ہماری ہدایت ہو نہیں سکتی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، ہم لوگ، ہم خود، ہماری خواتین کتنا حق ہم ادا کر رہے ہیں حضرت سیدہ کی معرفت کا اور ان کے کردار کو پڑھ کر ان کی اتباع کا؟ میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی فرقوں کی بات نہیں ہے۔ آج کا دن ہمیں کچھ تجدید عہد کا دن ہو سکتا ہے کہ جو عمل ہم پر واجب ہے، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، وہ عمل ہم کم از کم اگر پہلے نہیں کر رہے تو آج سے تو شروع کریں۔ عبد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی یہ والی بات کہ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی کہ اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو کسی فرقے، کسی مسلک یا کسی خاص گروہ جماعت کے ساتھ منسلک کر دیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رسول ہیں، وہ نبی ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت مبارکہ ہے وہ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے اور راہ ہدایت ہے، جن کے ساتھ یقیناً ہم جڑ کر اپنی زندگیوں میں فلاح اور کامیابی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ دوسری یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ یقیناً اللہ پاک نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے ایک حجت بنایا، ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا، اور یہ ہستیاں کیونکہ پاکیزگی ہیں، خود پاکیزگی ہیں وہ نا، اور اس کے لیے بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور نجس کو دور فرما دے اور تمہیں طاہر و مطہر، یعنی پاک بھی فرما دے اور پاک کرنے والا بھی بنا دے اور فرما دے۔ اب اس آیت مبارکہ کا پورا ایک پس منظر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اپنی چادر تطہیر کے اندر جو ہے وہ رکھا، پھر کس طرح سے امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، پھر سیدنا علی علیہ السلام تشریف لائے، اور جب ایک چادر کے نیچے یہ 5 ہستیاں اکٹھی ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو وہاں پر تلاوت فرمایا۔ تو یہ پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا، ایک اعلان تھا کہ اس چادر کے نیچے اب جو شخصیات، جو مقدس ہستیاں جمع ہو گئی ہیں،
ان کے ساتھ تمہارا رابطہ بن جائے، تعلق بن جائے، تم تعلق میں مضبوط ہو جاؤ، تو یہی تمہارے لیے جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ٹھہرے گا. کیونکہ یہی وہ دو بیٹے تھے جن سے پھر آگے میں کہوں گی کہ سیدنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک تھی وہ چلی. اور پھر جس طرح سے انہوں نے میدان کربلا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں. تو وہ یہی چیز تھی کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری صاحب اس کی ایک تشریح بھی بیان فرماتے ہیں کہ میدان کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، لیکن میدان کربلا میں جو آپ نے قربانی پیش کی اس سے لے کر قیامت تک اب یہ دین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کہہ کے میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بچا، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی تصویر کی شکل میں جو ہے وہ پھر آگے بڑھی. تو یہاں پر بہت ضروری ہے اس بات کو آج سمجھنا کہ جب تک ہم ان ہستیوں کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، اپنے ہر عمل کو ان کے عمل کے آئینے میں نہیں دیکھتے اور اپنے آپ کو عملی طور پر ان کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں اور ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے، تو یقین مانے اگر ہمیں دنیاوی طور پر اور وقتی طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو اس کامیابی کے اندر تسلسل نہیں ہو سکتا، دائمگی نہیں ہو سکتی ہے. بے شک. تو لہٰذا ہمیں ضرور بالضرور میں کہوں گی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پڑھیں، ان کی ذات میں اپنے لیے کامیابی تلاش کرنا شروع کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم محفوظ کر سکیں، اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو ہم بہتر کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو، اب ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ کم ہوتا جا رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کچھ بہت سے پہلو جتنے ہم آپ کی شخصیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اب ہم سن لیں، کیونکہ یہاں پر تو آنا آپ کا کم ہوتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں آپ بہت پروگرامز کریں یہاں پر، لیکن فاصلہ موجود ہوتا ہے. جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اجر رسالت جو ہے وہ میرے قربا سے محبت ہے، اور ایک نہیں بہت ساری احادیث جب پوچھا گیا کہ یہ قربا کون ہیں تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرات حسنین شریفین علیہم السلام کے نام لیے. یہاں ایک محبت اور قربت کا تو پہلو ہے، لیکن اس پہلو کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. جی اس پہلو کو مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد یہ بہت ہی اہم سوال اور پہلو ہے، میں عرض کروں گا. ناظرین ایک وقفہ لے رہے ہیں ہم، بہت اہم سوال ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. وصال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دختر رسول، فخر موجودات کا فخر، آپ پر گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب قبلہ اور محترمہ راضیہ نوید صاحبہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، روایت یا حدیث ہی کہیں اسے، کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ افسوس کہ امت فرقے فرقے ہو جائے گی، تو وہ جو رسول پاک سے براہ راست علم حاصل کر رہے تھے ان سے زیادہ کون پریشان ہو سکتا تھا؟ پریشانی میں پوچھا کہ اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلسلہ جڑ جائے دوبارہ، اور فرقہ اگر ہوں بھی تو پھر واپس امت مسلمہ ایک ہو جائے، تو وہ کیسے ایک ہوگی؟ وقفے سے قبل آپ بتانا چاہ رہے تھے، وقفہ آ گیا. ناظرین ابھی تک متوجہ ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ نے کیا ایسا فرمایا کہ اگر اس وقت جو ہم جس مصیبت کا شکار ہیں کہ امت فرقہ ہوئی ہے، قرآنی حکم سیدھا ہے کہ فرقے نہ ہو جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. مفہوم تو یہی ہے نا، فرقے نہ ہو جاؤ، ہم اس کو ترجمہ با محاورہ کر لیتے ہیں، تو وہ ہوئے ہیں. تو رسول اللہ نے اس کا کیا حل بتایا ہوگا؟ ناظرین میرا خیال ہے بہت مشتاق ہیں وقفے سے قبل سے اب تک کہ آپ بتائیں. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ خدشے کا اظہار فرمایا نا کہ ستفترق امتی، میری امت ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تو اصحاب روئے، حضور بھی روئے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی محنت کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ محنت کی، یہ پتھروں کو ہیرے بنایا، پھر تسبیح جوڑی اور خوبصورت ایک ماحول بن گیا. بھئی یعنی عبد الرحمن بن عوف اور بلال حبشی کو ایک رکابی میں بیٹھ کر کھانا کھلانا، کیا بات ہے، واہ واہ.
سماج کے رویوں کے ہی خلاف تھا، لیکن حسن رسالت نے وہ میکنزم کا کام دیا ہے کہ ایک ہو کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اتنی بڑی مشقت یہ ضائع ہو جائے گی اور یہ کہاں جڑیں گے؟ تو رسول اللہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ صحابہ کا خیال تھا کہ کعبۃ اللہ کے حرم کا نام لیں گے، منا، مزدلفہ، عرفات کی وادیوں کا نام لیں گے، یا کسی ایسے مقام کا، پلیٹ فارم کا جہاں امت واحد ہو سکتی ہے، امت کو وحدت کی نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مبارک متبرک مقام کا نام اور ٹائٹل نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ امت ایک ہو جائے؟ جی یا رسول اللہ ہاں۔ تو ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا آسمان کا سینہ دیکھتے ہو ستاروں سے مزین ہے؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ صرف اور صرف روشنی کے منابع نہیں ہیں، یہ میکنزم ہے آسمان کی مخلوق کے اندر۔ جب تک یہ میکنزم قائم رہے گا آسمان کی مخلوقات جو ہیں وہ بحال رہیں گی اور قائم رہیں گی۔ اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، جب یہ میکنزم ٹوٹ جائے گا ستاروں کا تو آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ پھر مان فرمایا آپ پوچھتے ہو کہ امت کہاں ایک ہوگی، میکنزم کو جانتے ہو نا جی؟ تو فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، واہ واہ، امت کو کہیں بھی ایک ہونے کی کوئی جہت نہ ملے تو در زہرا پر آ جائے امت ایک ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ، یہ وہ علامت ہیں وحدت کی، یہ نبوت کا اعتماد ہے اور قدرت کا اعتماد ہے۔ واہ واہ، وہی اس وقت جاری تھی، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی جو صرف فرط جذبات سے تعلق رکھتی ہے تو وہی اسے روک دیتی، تنبیہ فرما دیتی۔ وہ تو صاف لکھا ہے کہ میرے نبی بولتے ہی نہیں۔ قدرت نے بھی فرمایا کہ میرے حبیب یہ بات آپ جو آج کر رہے ہیں میں نے ازل سے سوچ رکھی تھی۔ واہ واہ، ان سے کہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مودت قربہ وہ میکنزم ہے، سپرچول میکنزم ہے، وہ روحانی مقناطیسی قوت ہے جس میں امت ایک ہو سکتی ہے۔ واہ واہ، آج بھی اگر کیوں کہا ما ان تمسکتم، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ واعتصموا بحبل اللہ، یہ حبل کی جو رسی بنائی پھرتے ہیں نا جی، یہ ایک رسی ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس کی بھی نشاندہی ارشاد فرمائی۔ جی جی، اور اہل بیت علیہ السلام جتنا قرآن جانتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہیں، فرق اتنا ہے وہ الفاظ ہیں اور یہ معنی ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، واہ، حیرت ہے کہ ہم لفظوں کی تکریم تو کرتے ہیں لیکن معنی جس کے لیے لفظ کا تصور قائم کیا گیا ہے صحیح اس کی طرف ہم نہیں آنا چاہتے۔ کیا بات ہے۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتسام کی جو صورت بیان فرمائی کہ یہ حبل اللہ ہے، قرآن اور اہل بیت، جو ان سے تمسک کرے گا اس کی حفاظت کا خدا ذمہ دار ہے اور ہم ذمہ دار ہیں، واہ، ضامن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ قدرت نے کیوں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ محبت جو ہے ایک فطری تقاضا ہے، اس کو دین کیوں بنایا گیا ہے؟ جی، پھر اور وہ کہتے ہیں نا محبت تو ایک کمال سے ہوتی ہے، محبت زیبائی سے ہوتی ہے، محبت خوبصورتی سے ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہے کروائی نہیں جاتی۔ قدرت نے یہ کیوں حکم دیا؟ حکمت الہی میں طے تھا کہ اہل بیت اطہار، عصمت زہرا وہ تقدس ہے جس کے نور کی چھاؤں میں اگر کوئی آ جائے گا تو وہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ واہ، سبحان، یہ امت کی حفاظت کی، یہ حصن الامت ہیں، بے شک، یہ قلعہ ہے امت کا۔ بے شک، اور حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ کمثل اپنا وہ کسفینۃ نوح، جی جی، بے شک، بہت بہت سفینۃ نوح نجات ہے نا جی۔ جی جی، بالکل صحیح۔ میں نے جو سمجھا اس حوالے سے، ہم تحقیق کے طالب علم ہیں، جی جی، مذہب سے دور رہتے ہیں، ہاں، جی جی، کیونکہ مذہب میں وہ آپ مذہب جب کہہ رہے تھے کہ روایتی مذہب کی وہ بات روایتی ہے، مذہب جو ہم نے حجروں میں بنائے جی ہیں، جی، میں ان سے دور ہوں۔ صحیح صحیح، جو نازل ہوا ہے میں اس کا اعتقاد رکھتا ہوں واہ واہ، اور اس کو تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں، اپناتا ہوں۔ جو نازل نہیں ہوا، جو ہم نے خیال آرائی کر کے بنایا، میں اس سے دور رہتا ہوں۔ صحیح، یہ اہل بیت علیہ السلام سے جو تعلق ہے نا جی، یہ اعتقاد کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے، کیونکہ اعتقاد بھی بدلتے رہتے ہیں اور مذہب بھی بدلتے رہتے ہیں۔ صحیح، اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے یہ اعتقاد اور نظریے سے متعلق نہیں بلکہ یہ فطرت ہے، فطرت کی بھی معراج ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، وہی لوگ صاحب فطرت ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اہل بیت سے کٹ جاتے ہیں وہ فطرت سے دور ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، حضور نے ارشاد فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، جو اہل بیت سے کٹ جاتا ہے
وہ انسان ہی نہیں رہتا، اللہ اسے ابلیس بنا دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ وہ روشنی ہے جو نبوت کے الفاظ سے متعلق ہے، اور نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس کو خطبے میں ارشاد فرمایا ہے اور اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر یہ صرف رشتوں کا تقدس ہوتا تو ہم صرف یہاں تک رہتے، یہ رشتوں کا تقدس نہیں، مشیت الہی کا مشیت تسلسل ہے۔ الہی اور ان سے محبت فطرت کا تقاضا ہے۔ بے شک جناب محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، آپ سے سوال مجھے کرنا ہے لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال لیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے حوالے سے آپ کی سیرت اور فضائل پر کیا خوبصورت لیکن معتبر اور مستند گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی واپس آئیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ وصال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ پروگرام سچ سویرا، سیرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی بیان ہو رہی ہے، آپ کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، اور سچ ٹی وی پر جب ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو واقعی یہ فضا جو ہے یہ برکت سے، تقدس سے اور ایک خاص کیفیت اس فضا میں ہوتی ہے، اور کیمرے کے ذریعے میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے بلکہ کہ یہ آپ تک بھی، ناظرین تک بھی منتقل ہوتی ہے۔ اور جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہو، آپ کا نام نامی آتے ہی، آپ کی ذات مقدسہ کا تصور آتے ہی عصمت کا، طہارت کا، تقدس کا پہلو اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں اور محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ وقفے سے قبل میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جب حضرت زہرا کے عصمت کی بات ہو، جس پہ قبلہ ڈاکٹر فریدی صاحب کی کتاب عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم، اس وقت یہ کتاب میرے پاس ہے، نئی کتاب آئی ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کا منشا یہی نظر آتا ہے کہ جب ایک بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے کہ یہ بات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہی ہے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ عمل کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے پھر حجت بن جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے اور ایک حدیث کا ذکر کیا، انوار الثقلین، یعنی حدیث ثقلین ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس پہ بہت سے علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اس پر پوری ایک کتاب لکھی جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے، مختصر کتاب ہے لیکن مستند کتاب ہے، لیکن ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے اس پہ ایک ضخیم کتاب، اور میری اطلاع کے مطابق یہ ان کی سب سے تازہ کتاب ہے، انوار الثقلین، کہ حدیث ثقلین کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ ہمارا آج کا موضوع اور یہ حدیث یہ آپس میں جڑ بھی گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عبدی صاحب، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں محض اتفاقی نہیں ہیں، صحیح، یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس پر اللہ نے اعتماد کیا ہے۔ کیوں؟ کہ قدرت الہی کی نگاہوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات سامنے ہیں۔ اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین نے تو قیامت تک رہنا ہے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب بقائے دین کے لیے ضمانت کی ضرورت تھی، جو جب بھی کوئی شخص اس ضمانت سے وابستہ ہو تو اس کا دین باقی ہو جائے، تازہ ہو جائے اور نکھار آ جائے اس کے دین کے اندر۔ تو نبوی بصیرت نے یہ جب دیکھا کہ میرے بعد کون سی ایسی حقیقت ہے جو امت کی وحدت کا پیمانہ ہو اور امت کی ہدایت اور امت کی شرافت کے لیے وہ معیار بنے، تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصحابہ اکرام کے مجمع کے اندر کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو عظیم الشان حقیقتیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، دیے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرط جذبات نہیں، یہ نبوت کا اعتماد ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت زہرا پاک بے شک نبوت کا اعتماد ہیں۔ تو جس ذات والا صفات پر نبوت اعتماد کر رہی ہے، امت پر واجب ہے کہ نبوت کے اعتماد کے ساتھ اپنا اعتماد جوڑ دے، اور وہ اعتماد کی گارنٹی بھی دی رسول اللہ نے ہاں کہ میرے بعد یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں۔ ہاں، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، لن تدل ما ان تمسکتم لن تدلوا بعدی ابدا، بالکل، ان سے جب تم تمسک کرو گے تو میں ضامن ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ بے شک، اور ان سے تمسک کا جو تقدس ہے، ایک تو زندگی بھر گمراہی سے انسان بچا رہتا ہے،
بے شک، اور دوسرا ان کا تمسک جو ہے یہ محض مذہب نہیں ہے، نجات کی ضمانت ہے۔ واہ واہ، سمجھا گی؟ اب یہ جو تمسک کا لفظ بولا، یہاں ایک علمی بات کر جی جاؤں، جی ضرور ضرور۔ میں اپنی بہن کی ظرافت طبع کے لیے بھی، ہوں، تمسک کہتے ہیں حصول دین کے لیے، یعنی کوئی آپ نے شرعی حکم بیان کرنا ہے تو اس پر دلیل کی تلاش، جستجو۔ اچھا، جی، دین کے پیرائے میں جو بھی آپ حکم بیان کریں گے وہ دلیل پر مبنی ہوگا تو دین بنے گا، دلیل پر مبنی نہیں ہوگا تو دین نہیں بنے گا۔ صحیح، تو اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ جس طرح شریعت مصطفیٰ کے اندر ذات مصطفیٰ کا اسوہ بطور دلیل شرعی ہے، اسی طرح نبوت کے بعد شریعت کے لیے بطور دلیل شرعی یا قرآن ہے یا اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بے شک، بالکل حضور کی ذات کو شریعت کے دوائر سے ہٹا دیا جائے تو شریعت کالی لکیریں رہ جائیں گی، صحیح بات، ایسا ہی حضرت زہرا پاک کو شریعت کے تصور سے ہٹا دیا جائے، دلیل کے تقدس سے ہٹا دیا جائے تو پھر بھی شریعت جو ہے کالی لکیریں رہ جائیں گی۔ اس لیے ضرور رسول رسالت نے ضروری سمجھا کہ میرے دین کی بقا حیاء زہرا کے اندر ہے، واہ واہ کیونکہ حیا ہی ایمان ہے۔ واہ واہ، تو اسی لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنا نبوی اعتماد دو باتوں پر فرمایا، قرآن اور اہل بیت۔ دوسری چیز نبوی نگاہ میں ایک خاص تھی، پتہ نہیں اب نہ جانے جی وقت جی ٹائم کتنا ہے، جی جی وقت ہے وقت ہے، وہ یہ ہے کہ معاملات الجھتے ہیں انسان کے فکر کے اندر، خیالات کے اندر، احوال کے اندر ایک تلاطم خیز تبدیلیاں آتی ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، معاملات بگڑتے ہیں۔ امت کے معاملات بھی نبوی بصیرت کے سامنے تھے کہ اس طرح ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار بھی فرمایا، ستفترق امتی، میری امت فرقہ فرقہ ہو جائے گی۔ تو حضور رو رہے تھے، صحیح، پیش آمدہ حالات کی آگاہی فرما رہے تھے، تو اصحاب روئے کہ جہاں پناہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے بڑے پتھر تراش کر ہیرے بنائے، خوبصورت تسبیح بنائی، واہ واہ، اور یہ ٹوٹ جائے گی، فرمایا ٹوٹ جائے گی۔ آقا کوئی پھر صورت ہے یہ پھر سے جڑ جائیں؟ اب خیال یہ کہتا ہے اور مذہبی ادراکات یہ کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو حرم ہے، مطاف ہے، اس میں امت کا ایک وجود، ایک نظم اور ایک لباس اور ایک وضاقتہ، تو ہو سکتا ہے یہاں حضور دیتے ٹائٹل کہ کعبۃ اللہ جمع کر سکتا ہے وحدت امت کی جی صورت۔ اچھا، وحدت امت کی ضمانت کیا ہوگی؟ یہ آپ بہت خوبصورت وہ رسول پاک کی حدیث اور اس کا تسلسل بیان فرما رہے ہیں۔ بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس حدیث کو ہم مکمل کریں گے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں وصال حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مبنی پروگرام سچ سویرا، جو روز صبح نشر ہوتا ہے، لیکن ایسے خاص ایام جو متبرک ایام ہیں، جو پاکیزہ ہستیوں پر ہیں، ان مواقع پر اہل علم ہم بلاتے ہیں اور اس ہستی کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج تو وہ ہستی ہے کہ جس پہ خود رسول پاک کو بھی فخر ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان پر گفتگو ہے۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں، محترمہ راضیہ نوید صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ حضور نے جو سوال کیا کہ عورت کی عظمت کے حوالے سے، اور پھر صحابہ کرام نے اپنے اپنے مطابق جواب دیا، لیکن اصل میں پھر خیال یہ آیا کہ خود جو فخر نساء العالمین ہیں، جو تمام خواتین کی سیدہ ہیں، انہی سے پوچھا جائے، تو حضرت علی ان سے پوچھ کے پھر رسول پاک کے پاس گئے، تو اب وہ واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ ہاں جی، کہ عورت جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اس کی عفت کی، شرافت کی وغیرہ، یہ سوال تھا۔ جی جی، تو مولا کائنات گئے کہ تمام اصحاب نے اپنے تجربے مشاہدے کے مطابق بیان کیے، لیکن رسول مطمئن نہیں ہوئے، تو میں نے چاہا کہ ہم شرف نسوانیت سے ہی پوچھ لیتے ہیں، جو سب سے بڑی ذات ہیں خاتون جنت۔ تو حضرت خاتون جنت صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا کہ جس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اس کا یعنی اس کا تعلق براہ راست عصمت سے ہے، بالکل کہ اتنی اولو العزم اور صاحب عظیمت آنکھ ہو کہ اس کی نظر اس پر نہ پڑے جس پر نہیں پڑنی چاہیے۔ واو، یہی عصمت ہے نا جی، بالکل یہی عصمت ہے، بالکل، یعنی تصور بھی نہ ہو اس چیز کا۔ تصور بھی نہ ہو، اور پھر اس کی وجود پر بھی کسی کی نظر
نہ پڑے۔ یہ سادہ سا جواب، مولا کائنات حیران ہوئے، لیکن چونکہ سیدہ کائنات کا جواب تھا، بالکل صحیح۔ چلے گئے دربار رسالت میں، یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ کہا کیا جواب ہے؟ جی وہ عورت جس کی نظر نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو، نامحرم کو نہ دیکھا ہو، اور جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ حضور مسکرائے، کہا علی سچ بتا یہ جواب کہاں سے لایا ہے؟ یا رسول اللہ حضرت زہرا پاک کے پاس گیا تھا جو شرف نسوانیت ہیں، خاتون جنت ہیں، ان سے بہتر اس سوال کا جواب کون دے سکتا تھا؟ تو اس وقت رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور تبسم فرمایا، یخرج من اسنانہ نور، حضور کے دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعائیں اٹھیں اور وہ گرما گیا سارا ماحول مجلس جو ہے۔ فرمایا ہاں یہ جواب زہرا ہی دے سکتی تھی۔ واہ واہ، کیوں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ واہ، تو جس وجود پر قرآن نازل ہوا، اس وجود کا اگر کوئی ذات حصہ قرار پائے تو ہم اس کے تصور عظمت کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک لے جائیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ عصمت، چونکہ اہل سنت ہونے کے حوالے سے ہمارے اہل سنت کے ماحول میں یہ بات ایک ڈیفائن کی جاتی ہے کہ انبیاء کے بغیر معصوم کوئی نہیں۔ اہل تشیع کی ہاں یہ ہے کہ انبیاء کے بعد یہ ائمہ معصومین بھی معصوم ہیں۔ یہ بحث علمی ہے، جی جی جی، دراصل یہ مذہبی بحث تھی، جی جی، تو میں نے اس سے ہٹ کر اس کا طبی جائزہ لیا ہے، صحیح، مذہب سے ہٹ کر میں نے طرفین کے دلائل دیکھے ہیں۔ عصمت کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا، یعنی کردار کے اندر اتنی اخلاقی طہارت ہو کہ کہیں بھی وہ چادر کردار جو ہے وہ شفاف، اس پر داغ نظر نہ آئے۔ صحیح، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی خدا کے کچھ مقاصد ہیں۔ تو جس وقت جس وقت یہ باتیں آئیں کہ گناہ کے باوجود، قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا، یعنی کردار کی شفافیت، جی بالکل، خلقی عظمت، جی جی، تو میں نے ایک طرف ان لوگوں کی علمی تعبیرات دیکھی اور دوسری طرف حضرت زہرا کا دامن کا تقدس دیکھا، تو پھر میں صرف وہاں رکا نہیں بلکہ میں نے جھوم کر کہا کہ یار جس عصمت کا ہمارے ہاں واویلا ہے، یہ عصمت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ حضرت زہرا کے حرم کا طواف کر رہی ہے واہ، اور اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہے ہائے کہ مجھے اپنے وجود سے شرف بخشا جائے تاکہ میرا بھی ٹائٹل جو ہے عالم انسانیت کے اندر ایک مذہبی اور اعتقادی نظری تصور کے اعتبار سے مانا جائے۔ جب لفظ جب بنتا ہے جب اس کا معنی پہلے موجود ہو، لفظ معصوم بعد بنا ہے، بعد میں عصمت کا وجود پہلے آیا ہے۔ واہ واہ، عالم فطرت کے اندر نبوت کا وجود چونکہ اسوہ والا وجود ہوتا ہے، اس نے صاحب اسوہ بننا ہوتا ہے، تو صاحب اسوہ کے لیے ضروری ہے اس کا اپنا دامن پاک ہو، کہیں داغدار نہ ہو، ورنہ وہ کسی کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتا، ترغیب نہیں دے سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ انگلیاں اٹھیں گی کہ مجھے اس چیز سے روکتا ہے اور آپ کا دامن اس چیز سے آلودہ ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ توفیق بخشی کہ ان کے کردار اور ان کے رویوں پر اللہ نے اپنی قدرت سے پہرا دیا، اپنی توفیق کا نور نازل فرمایا۔ بے شک، تو یہ تو صاحب خلق عظیم، جس کے خلق کو رب نے عظیم کہا ہے۔ خلق کہتے ہیں وہ ادا جو دل کو بھائے اور ہر زبان اس کی پذیرائی کرے، اچھا اخلاق۔ بالکل صحیح، تو جس ذات والا صفات کا ٹائٹل ہے انک لعلی خلق عظیم، اور یہ لا علا سے علماء نے ایک تعبیر نکالی ہے کہ علا علو سے ہے، بلندی سے ہے۔ بعض اوقات اخلاق اپناتے ہوئے انسان تکلف کا شکار ہوتا ہے، ذرا تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اخلاق عالیہ کو بیان فرماتے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ لا علا کا معنی ہے کہ حضور نے اخلاق اپنایا نہیں، حضور کی ذات اخلاق پر غالب رہی ہے۔ جی بے شک، بے شک، حضور کی ذات، حضور کے رویوں کی اندر اتنی حرمت تھی کہ وہ اخلاق پر غالب رہے اور خلق عظیم کا ٹائٹل بنے، یعنی خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جی جی، اچھا تو جو ذات عین ذات خلق عظیم کے اشبہ الناس ہو واہ واہ، اور اس نے عالم نسوانیت کو طہارت اور پاک دامنی کا اسوہ دینا ہو تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ واہ، بے شک، یہ مشیت الہی کا تسلسل ہے۔
تو ویسے تو آپ کی کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے اس پوری کتاب کا وہ ہاں میں نے اس پر دلائل دیے ہیں، حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، یہ جتنے بھی پس منظر میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں جن کے اندر وہ قصص اور امثال بیان ہوئی ہیں، وہ داستان سرائی نہیں، اس کے اندر مقاصد ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بھی معصوم حضرت مریم سلام اللہ حالانکہ وہ نبی نہیں تھیں کہ حرم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ وہاں تو کسی غیر کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تو عصمت ماب، یہ ام عیسیٰ ہیں، صحیح ہے، بنت عمران ہیں۔ صحیح بات۔ جب بنت عمران کی اللہ فرماتے ہیں یہ شان ہے تو بنت محمد کی کیا شان ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ راضیہ نبی صاحبہ، ابھی اسی تسلسل میں ہماری بات ہو رہی ہے کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ وہ جو کردار ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، وہ رسول پاک کے کردار کا ایک باب ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر طاہر القادری یاد آ رہے ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور کہ جو حسنین شریفین علیہم السلام ہیں، خود ان کی سیرت بھی سیرت مصطفیٰ کے ابواب میں سے ایک ہے۔ تو حضرت زہرا تو خود ان شہزادوں کی بھی والدہ ہیں۔ تو اسی لیے میں نے ایک عالم دین کو کہتے سنا، ایک بہت بڑے عالم دین کو، کہ حضرت یہ جو ملتا ہے کہ جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر آگے اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ آگے بڑھتے تھے، چومتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ تو وہ عالم دین کہہ رہے تھے، مجتہد کے درجے پر فائز ایک عالم دین کے، کسی اور شخصیت کے بارے میں یہ نہیں سنا، حتیٰ کہ حضرت علی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ جب بھی وہ آتی تھیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ وہی جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول پاک کے کردار کا حصہ تھیں تو وہ شریک کار رسالت تھیں۔ ان کا لحاظ اس لحاظ سے ایک منصب بھی تھا کہ انہوں نے عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا، ایک منصب تھا، تو اتنی عظیم ہستی کا احترام تو تھا ہی، اس منصب کا بھی احترام تھا، جبکہ رسول کے ہوتے ہوئے اور کسی کو وہ منصب حاصل نہیں تھا۔ فرمائیے گا۔ عبدی صاحب، آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا یہی جو منصب ہے، ہو سکتا تھا کہ اگر ڈھکے چھپے لفظوں میں کہیں بیان ہوتا تو کوئی اس کو سمجھ پاتا، کوئی نہ سمجھ پاتا، اور پھر وہی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق مختلف باتوں کی تشریحات یا تعبیرات کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منصب کو کھلے لفظوں میں پوری دنیا اور پوری کائنات اور تمام انسانیت کے سامنے رکھا، اور وہ کس طرح سے کہ فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ بے شک۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے اندر ہی اس بات کا اعلان کر دینا، اس بات کا بڑا ثبوت تھا کہ یقیناً کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہم پلہ ہوتی، ورنہ آدھی جنت کی سردار کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، آدھی جنت سیدہ کے حصے میں آتی۔ تو واحد کسی ایک خاتون کو جب جنتی عورتوں کا سردار بنانا چاہا تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کی مثال بھی موجود ہے، جو آپ نے فرمایا، مثال بھی موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام دونوں کو سردار جنت قرار دیا، کیونکہ دونوں میں قابلیت تھی، دونوں میں منصب تھا۔ تو ادھر صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو قرار دیا، کوئی ہم پلہ تھا ہی نہیں آپ کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک پہلو دیکھیں کہ صرف آپ کے لیے کھڑے نہیں ہونا کہ آپ آئی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بوسہ دیا ہے، اپنی کملی پہ بٹھایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے، ہر ایکٹ سے آپ سمجھیں ہمیں محبت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی سفر پر تشریف لے کر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا کر سمجھیں ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ محبت کے پہلو ہیں جو ہمیں کسی اور طرف سے نظر نہیں آتے۔ پھر آپ دیکھیں محبت بھی اور ساتھ ساتھ تربیت بھی، کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ دن رات اپنے گھر کے کام خود کر رہی ہیں نا۔ آج تو ہمارے ہاں ایک عجیب سی بحث بھی چل پڑی ہے کہ شاید جو گھر کے کام کرتی ہے عورت، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو یعنی جو ویمن لیڈی ہوتی ہے اس کا شاید کچھ اور سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
گھر کا کام کرتی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے کہنے پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ مجھے بھی ایک کنیز دے دیں جو میری ہیلپ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ اگر یہ تسبیحات 33 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں، 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو آپ کی ساری تھکن بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنی جو دنیاوی زندگی ہے، ایک بریک ہمیں لینی ہے، بریک کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس روایت کو مکمل کریں گے۔ ناظرین، ایک بریک ہے، ہم واپس آتے ہیں اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر مبنی پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دختر، خاتون جنت کا لقب رسول اللہ نے دیا، خاتون قیامت، تمام خواتین کی سردار، سیدہ کائنات، ان کے حوالے سے، ان کے فضائل پر، ان کی سیرت پر پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں اور محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، اور آپ کے فضائل پر، سیرت پر بات ہو رہی ہے۔ فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کی سیرت ہی فضائل بن جاتے ہیں، فضائل ہی سیرت بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام انسان میں تو کہیں قول فعل میں تضاد ہو سکتا ہے، زندگی کے جو ہمارے اعتقادات ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہمارے اعمال ہیں ان میں تضاد آ سکتا ہے، لیکن عصمت کہتے ہی اسے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ان کے اعتقاد، ان کے خیالات، اور پھر ان کو جو اللہ نے رتبہ دیا ہے اور عمل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا سیرت اور فضائل یہ آپس میں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ سیرت کا پہلو اب بیان فرما رہی تھیں کہ رسول پاک جب تبلیغ سے آتے تھے اور اس وقت جو بہت ہی کرب کے اور مصیبت کے حالات تھے کہ ایک دم تبلیغ سے پہلے رسول اللہ کو صادق اور امین، ان کا عزت اکرام، ہر طرف سے ان کی مدحت، لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو تو پورا وہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب اور پھر ان کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک بات جو بڑھ کے ہے کہ اس کم سنی کے عالم میں آپ نے رسول اللہ کی جس طرح دلجوئی کی اور ساتھ دیا، وہ آپ فرما رہی ہیں۔ اس میں عرض کر رہی تھی کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر بھی اگر جاتے ہیں اور تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو وہاں پر بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور اس پورے واقعے کا مشاہدہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خانہ کعبہ میں آ کر نماز ادا فرماتے ہیں اور آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی بے خوفی کا عالم دیکھیں کہ اس کمسنی میں بھی آپ کی پشت مبارک سے اس اوجڑی کو اتارنا اور آپ کے جسم مبارک کو صاف کرنا، اور جو ہے ساتھ ساتھ روتے بھی جانا، اپنی محبت کا بھی اظہار کرنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب شیب ابی طالب میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر روک دیا جاتا ہے، تو اس کمسنی کے عالم میں بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی چشمان مقدسہ سے نہ صرف اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں بلکہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لمحے کی پریشانی اور اذیت جو ہے وہ اپنے جسم انور پر اس کو برداشت بھی کر رہی ہیں، اور پھر وہاں سے نکل کر جس طرح سے آپ کی پیاری والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اور اس درد کو، اس کیفیت کو، اس اذیت کو بھی برداشت کرتی ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب رب تعالی کسی کو تراشنا چاہتا ہے تو پھر وہ مصائب کی ایک ایسی بھٹی میں سے اس کو گزارتا ہے کہ وہ سونا بھی جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں تو وہ بچپن سے ہی آپ اس قسم کی پریشانیوں سے، اذیتوں سے اور مصیبتوں سے گزریں کہ پھر آپ کی شخصیت ایک پختہ شخصیت جو تھی وہ بن گئی اور نکھر کر وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ پھر اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے جو کانشیسنس تھی آپ کی نا، جو محبت آپ کہہ لیں، کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے، میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جس کی گود میں آگے وہ شخصیت جس نے اسلام کی بقا کا ضامن بننا ہے، اس نے یہیں پر پرورش پانی ہے۔
تو سیدہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کے بعد جب آپ سیدنا علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، اور وہ گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھوڑا ہٹ کر ہے، آپ کو پریشانی ہے کہ آپ روزانہ کس طرح سے وہاں پر جائیں اور اپنی بیٹی سے ملاقات کریں، تو کس طرح سے وہ، یعنی میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش موجود تھی کہ میری بیٹی کسی طرح سے میرے قریب آ جائے، تاکہ صبح و شام جو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں اس کو بھی دیکھوں، اور صبح و شام جو اس کی اولاد کو بھی میں دیکھتا ہوں، اور جو تربیت کا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی نگرانی میں کروانا چاہ رہے تھے، وہ بھی ممکن تبھی تھا کہ جب آپ سلام اللہ علیہا ان کے قریب رہتی، تو اس کا اہتمام کس طرح سے کیا۔ تو یہاں سے ہمیں پھر جو ہے وہ یہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت اپنی بیٹی سے فرمائی، جس طرح سے تربیت کا حق ادا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہی تربیت کی آگے جھلک جو ہے وہ پھر ہمیں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات میں بھی نظر آئی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات میں بھی نظر آئی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت مبارکہ میں بھی وہی جھلک ہمیں نظر آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب قبلہ، میرے پاس آپ کی کتاب ہے جو ابھی میرا خیال ہے سامنے آئی ہے، تازہ کتاب ہے آپ کی، اور شاید کتابوں کی فہرست میں جو ابھی آئی ہیں ان میں سے ایک ہے عصمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور قرآن عظیم۔ تو یہ ایک بڑا بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یا یہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر، میں یوں کہوں گا کہ عصمت جو ہے وہ صرف انبیاء سے مخصوص ہے، اور انبیاء کے علاوہ معصوم نہیں ہیں۔ گو تاریخ میں ہمیں اور خود قرآن میں بھی ایسی شخصیات نظر آتی ہیں، اشارہ ملتا ہے، لیکن اس طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آپ نے عنوان ہی یہ رکھا ہے، عصمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور قرآن عظیم۔ تو اپنی اس تازہ ترین کتاب کے بارے میں فرمائیے گا، اور کافی مجھے ضخیم کتاب میں لگتی ہے، اور بہت زیادہ آپ نے دلائل اور جو آپ کے آرگومنٹس ہیں ان کو آپ نے بڑی ترتیب سے بیان کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم کے ہاں عصمت کی جو تعریفات ہیں وہ مختلف ہیں، اہل تشیع اپنے مرتبے سے کرتے ہیں، خیال سے کرتے ہیں۔ یہ میں ایک تحقیق کے طالب علم کی ہونے کی حیثیت سے میں تعریف پر نہیں اترا، نفس عصمت پر گیا ہوں کہ عصمت کیا ہے۔ جہاں تک زہرا پاک صلوات اللہ علیہا کی عصمت کا معاملہ ہے، یہ جذباتی نہیں ہے، اس کے اندر مشیت الہی کا نور ہے۔ واہ واہ۔ ابھی میری بہن نے پچھلے اس میں پروگرام میں کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، بالکل یہ جذباتی الفاظ نہیں، اس کا ایک پس منظر ہے۔ یعنی یہ کسی عام باپ کا کسی عام بیٹی کے بارے میں ایک بیان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور جمی ہوئی تھی، سرمستان عشق حضور کے حسن کی خیرات لے رہے تھے، تو فرت رحمت میں ایک جوش آیا اور سوال اٹھا دیا صحابہ سے، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اب نبوت کے سامنے کس کی مجال ہے بولے؟ صحیح بات۔ وہ اب اپنے تجربے مشاہدے کے مطابق جی ایسی ہونی چاہیے، خاندانی فلاں 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 فلاں۔ مولا کائنات علیہ السلام رمز شناس تھے کہ نبوت نے جس بات کا تقاضا کیا ہے وہ ہمارے خیالات سے بھرا ہے، تو اس وقت جو عورت کی شان ہمارے ہاں موجود ہے ہم ان سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات پہنچے کہ آج ایک مہمہ ہے بھی، نبوت نے ہم پر سوال ڈال دیا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو ہم تو ان کی خوبیاں جو طبعی ہیں، معاملات ہیں، اس میں معاشرت ہے، اس کے حوالے سے اب اپنے تجربے میں، لیکن میں چونکہ سوال کی گہرائی کو جانتا ہوں اس لیے میں نے سمجھا کہ اس سوال کا جواب شان عورت سے لے لیتے ہیں، اسوہ نسوانیت سے لے لیتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ سب سے اعلیٰ عورت وہ ہے جس کی آنکھ نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو، اور جس کو کسی غیر کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ شریعت کا وہ تقدس بیان کر دیا سادے لفظوں میں۔ مولا کائنات سمجھے کہ یہ سادہ جواب لیکن زہرا پاک کا جواب تھا، مجال ہے انکار کی۔ دوڑے کے دربار رسالت میں، یا رسول اللہ یہ سوال کیا میں نے حضرت، ہاں
میں آپ کے سوال کا حل تلاش کر کے لایا ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا. اچھا، رسول پاک جو حضرت زہرا نے فرمایا وہ آپ نے بتا دیا، یہ کس طرح سے حضرت علی نے رسول پاک کو پہنچایا، یہ وقفے کے بعد ہم پوچھتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہیے جلدی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم وصال پر یہ پروگرام، اور مدحت زہرا، فضائل زہرا سلام اللہ علیہا، سیرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان ہو رہی ہے. ڈاکٹر صداقت علی فریدی اور محترمہ راضیہ نوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا تھا اور بہت اہم معلومات آپ مرحمت فرما رہے تھے کہ جب یہ کہا گیا کہ صلوات کس طرح بھیجیں، رسول اللہ سے سوال ہوا تو رسول اللہ خاموش رہے، اور وہی کہ وہ تو بولتے نہیں ہیں وہی کے بغیر. تو پھر وہی آئی اور پھر کیا کہا گیا، کہ کیوں کہا گیا اور کیا کہا گیا، آپ یہ فرما رہے تھے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرتبہ صلات کو یہ لوگ نہیں جانتے، اگرچہ بڑے بڑے دانا ہیں لیکن مرتبہ صلات جو ہے ان کی دانائی سے بھی بلند ہے، شعور سے بلند ہے. صحیح بات. اس لیے اس حرمت کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. لہذا اصحاب سے کہو قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ سے کہیں کہ وہ اپنی شایان شان خود تو درود بھیجتا ہے، صلات پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اور یہ بھی خدا سے کہیں کہ ان کے حصے کا بھی وہی، ان کی طرف سے بھی وہی صلات بھیجے، وہی صلات کی شان جانتا ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے غور کیا تو صلات کا معنی جو ہے لغت، علم اور دوائر فکر سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ وجدان اور عرفان سے متعلق ہے. صحیح. واہ واہ. ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ واہ. انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اس کا احاطہ نہیں کیا. لغت جو ہے، لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کا احاطہ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، دلالت کرتا ہے. یہ ایسی مدلول حقیقت ہے کہ کوئی لفظ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو یہ عرفان سے تعلق رکھتا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ حب آل محمد اور حب زہرا جتنی زیادہ دیکھتا ہے اتنا اس پر معنی القاء کرتا ہے. واہ 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 واہ. کیا وہ نور القاء کرتا ہے. واہ واہ واہ. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی غوطہ لگایا دریائے نور میں؟ فرمایا ہاں، میں ذرا لوگوں سے زیادہ گہرا چلا گیا. واہ واہ. اور مجھے القاء ہوا کہ ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت، تم یہاں آ گئے ہو تو ہم آپ کو آپ کی شایع نشان معنی صلات جو ہے وہ القاء کریں گے. واہ واہ. تو مجھے یہ القاء ہوا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِي. اللہ تعالیٰ اپنی ساری نظم کائنات کا تانا بانا مدبرات امر کو دیتا ہے، اور باقی اپنی ساری توجہات محبت، شفقت، عنایات جو ہیں اس کا ارتکاز جو ہے وہ نقطہ ارتکاز رسول اللہ کی ذات ہے اور آل رسول کی ذات ہے، حضرت زہرا کی ذات ہے. واہ واہ واہ. اور پھر وہ خاموش نہیں رہتا، اس کے جذبات رحمت اور شفقت میں جتنے احساسات اس کی شایع نشان ہیں وہ ان احساسات اور ان مرتبے کی عظمت میں اپنی الوہی نظم کے ساتھ ان کی اعتنا کر کے ان کے مرتبوں کو بیان کرتا ہے. واہ واہ. اب نظم قرآنی میں ایک خاص پیغام ہے. یہ جو لفظ ان اس کی آغوش میں ایک پیغام ہے. جس جملے کے شروع میں آتا ہے جی جی، اس کا معنی بناتا ہے کہ یہ کسی کام کا تسلسل کے ساتھ کرنا، رکنا نہیں ہے. جیسے انا انزلنا. ہاں جی جی جی. مسلسل کسی کام کو کرنا، اس کو استمرار کہتے ہیں. جی جی جی. اب اللہ تعالیٰ جو کام، یعنی ہر کام کے لیے اس نے کہا کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اس کے لیے کن فیکون نہیں کہا، اس کو اپنی عظمت کا وظیفہ بنایا. واہ واہ. اور الوہی تسلسل کے ساتھ محمد اور حضرت زہرا کی حرمت اور لطافت کو تک رہا ہے واہ واہ. اور اعتنا کر رہا ہے اور ان کی شانوں کو بیان کر رہا ہے اپنی شایع نشان. واہ واہ واہ. اتنا عرصہ گزر گیا جہاں اعداد و شمار کے ہند سے شرمندہ ہیں. جی جی. تو اللہ تعالیٰ اس اعزاز کے ساتھ شانیں بیان کر رہا ہے، عطا بھی کر رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے محمد اور حضرت زہرا کی شان کو. یعنی یہ جو خیر کثیر ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل. جی جی مسلسل. اور پھر اس جملے کا اگلا جملہ ہے نا جو صلون علی النبی، جی جی، اس کی آغوش میں بھی ایک بڑا پیغام ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کا خاصہ ہے تجدد اور تحدث، نئی اور نکھری بات کرنا. صحیح. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کردہ کہانی کو پھر سے دہراتا ہے، ہر لمحے نئی شان عطا کرتا ہے، نئی شان بیان کرتا ہے. واہ واہ واہ. عصمت زہرا کی حرمت کو نئے انداز میں بیان کرتا ہے. واہ واہ واہ. حرمت زہرا کے تقدس کو نئی روانی میں بیان کرتا ہے اور زبان قدرت سے بیان کرتا ہے. واہ. ابھی تک تو خدائے ذوالجلال نے انتہا نہیں کی، اتنا مقام ہے زہرا کا.
نظم کائنات کے لوگ جو ہے بس یہ کہاں تک ان کے مقام رفت کو بیان کر پائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو اعتنا ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے جی جی جو میرے عنوان سے بھی متعلق ہے. جی جی یہ پتھر آپ نے دیکھے ہیں، مختلف اس کی اقسام ہیں. جی جی سنگ مرمر ہے، فلاں 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 فلاں، یہ یاقوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ایک لال اور لال یاقوت ہے، جوہری اسے جانتے ہیں. جی جی بالکل. وہ کب بنتا ہے؟ وہ پتھر ہے، جنس میں پتھر ہے. صحیح بات. وہ کیسے بنا؟ میں نے اس پر تحقیق کی ہے اور علم الطبیعت کے ماہرین سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. دو پہاڑوں کا سنگم ملتا ہے اور اس پر 1000 سال تک سورج ایک خاص اعتنا کرتا ہے. وہ پتھر سے نکل کر ریفائن ہو کر لال بن جاتا ہے، روشنیاں دیتا ہے. اس کی فطرت میں صرف روشنی اور لطافت ہوتی ہے اور کوئی شے نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. پتھر کے سینے پر، وجود پر یہ سورج اعتنا کرے 1000 سال تک، واہ واہ، تو ریفائن ہو کر وہ لطافت کی دنیا میں آ جاتا ہے، روشنی دیتا ہے. تو اللہ تو ازل سے اعتنا کر رہا ہے حضرت زہرا کی حرمت. کیا بات ہے، کیا بات. حضرت رسول اللہ کی عفت پر، شرافت پر اور آپ کے مقام پر. تو اس اعتناء ربانی کا جو تسلسل ہے، وہ قدرت کی نگاہوں سے جو نور بیزیاں ہوتی ہیں، فیضان رسانی ہوتی ہے، اس کا مرکز یا رسول اللہ کی ذات ہے یا حضرت زہرا کی ذات ہے. واہ سبحان اللہ. اب ان حقیقتوں کی روشنی کتنی ہوگی، کیا بات. جن کو خدا ذوالجلال نے اپنی مشیت کے نور میں رکھا ہوا ہے اور درود پڑھ رہا ہے اور مسلسل ان کی حرمت کو بیان کر رہا ہے، تقدس کو بیان کر رہا ہے. اور آج تک کائنات کا کوئی شخص، عالم یا علم، یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ حضرت زہرا کا مقام اتنا ہے، اتنے سے اتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنے سے اتنا ہے. اگر کوئی لکیر کھینچے گا تو قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا. بے شک. تو اس لیے جہاں تک ان کا مقام ہے، اور ان کے مقام کا جو بنیادی عنوان ہے وہ حرمت، عفت اور عصمت کا تقدس ہے. کیوں کہ ان وجودوں نے کائنات کے اندر طہارت کو عنوان بنا کر طہارت کا فروغ دینا ہے اپنے کردار کی حرمت میں. یہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو منصب نبوت کے لیے جو اعتبار قائم کیا گیا کہ نبی خیال دینے کے لیے نہیں آتے، تزکیہ تصفیہ کے لیے آتے ہیں. تو عالم انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تزکیہ اور تصفیہ کا معیار ہے، اور عالم نسوانیت کے لیے حضرت زہرا کی ذات معیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، ابھی جو آپ نے بات کی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے، اس کا تسلسل پھر یہی بنتا ہے. جیسے آپ نے کہا، رسول پاک نے کہا یہ میری ذات کا حصہ ہیں، یہ میرا ٹکڑا ہیں. تو جس طرح مردوں کے لیے رسول پاک اور خواتین کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے، لیکن وہ خواتین والا پہلو پھر وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر صادق آتا ہے، اور جس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ حدیث بیان کی، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت بھی یہی نظر آتی ہے کہ رسول پاک کے نزدیک ترین جو ہستی ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی نشست و برخاست نزدیک ترین تھی رسول پاک کے. تو وہ پھر فالو جو کرنا ہے خاص طور پہ خواتین نے، مردوں نے بھی لیکن خاص طور پر کامل طور پر خواتین نے، وہ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت صاحب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا پیدا ہوتی ہیں تو اپنے بچپن سے لے کر جب تک ان کا وصال مبارک نہیں ہو جاتا، تب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صحبت میں رہتی ہیں جو کسی اور کو اس طرح سے میسر نہیں آ سکی. اگر ہم آپ کی دیگر بہنوں کو بھی دیکھیں تو جو قربت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حصے میں آئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی بچپن کے زمانہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جا کر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور مکہ کے بڑے جو سردار ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اس لمحے بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی ہیں. بچپن سے ہی جو ایک دین کی خاطر مصائب برداشت کرنا ہے، دین کی خاطر جد و جہد کرنا ہے، اس کو سیدہ فاطمہ نہایت کم سنی میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. جی، یہ ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد یہ ایک ہم اس کو سیرت کا پہلو کہتے ہیں، لیکن یہی فضائل کا پہلو بھی بن جاتا ہے کہ رسول پاک کا تبلیغ کے حوالے سے اور دلجوئی کے حوالے سے جو آپ نے
ساتھ دیا۔ ناظرین ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام سچ سویرا، آج یوم وصال سیدہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ طاہرہ محدثہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس سلسلے کا پروگرام۔ جناب مولانا ڈاکٹر حافظ صداقت علی فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب محترمہ راضیہ نوید صاحبہ ہمارے ساتھ۔ وقفے سے قبل باکمال انداز میں مدحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے بیان کی، اور سوال وقفے سے قبل میں کر رہا تھا، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ راضیہ نوید صاحبہ آپ سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی باکمال انداز میں بات کی، میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ فخر موجودات بھی فخر کر رہے ہیں آپ پہ۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم جب کسی چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ذوق کیا ہے یا ہماری فکر کیا ہے، ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنے لاؤنج میں ہم فریم کروا کے لگاتے ہیں، کبھی قرآنی آیات، کبھی کعبہ کا امیج، کبھی مسجد نبوی کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سورہ کوثر اتری اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کوثر کہا گیا، تو اس کا پس منظر جو بھی ہو، لیکن عملی طور پہ یہ ہوا کہ سورہ کوثر فریم میں بنائی گئی، اور پھر اسے دنیا کی سب سے معتبر، سب سے محترم جگہ پر آویزہ کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس آیت کو اتار کے حضرت زہرا کی مدحت چہار دانگے عالم پھیلانا چاہتا ہے۔ فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بہت شکریہ اظہر عابدی صاحب۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے مجھے اس لمحے پر فخر ہوتا ہے جب ہم شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ وہ پاک ذات ہماری گناہگار زبانوں سے جو ہے اتنی پیاری اور محبوب اور مقدس ہستی کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے منتخب کرتی ہے ہمیں۔ بالکل صحیح۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ، صرف آپ فاطمہ نام لیتے ہیں نا، تو وہ فاطمہ نام بھی انسان کے قلب و روح میں ایک سکون اتار دیتا ہے۔ واہ بہت۔ اور اتنی انسان کو ایک چاشنی میں سمجھتی ہوں محسوس ہوتی ہے کہ جو کسی اور نام میں اللہ پاک نے نہیں رکھی، جس طرح سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام مبارکہ میں اس کو رکھا گیا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ آپ نے سورہ کوثر کے حوالے سے جو ہے یہاں پر ذکر کیا کہ یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ بہت ساری اس کی تفاسیر موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں، لیکن مجھے اس سورہ مبارکہ پر جو سب سے بہترین تشریح اور سب سے بہترین تفسیر پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے، ان کی اپنی ذات پاک ہے، کہ یقیناً جب مکہ کی سرزمین پر یہ آواز گونجتی، پھیلتی، اور دشمن کے الزامات سامنے آتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے بیٹا ہی عطا نہیں کیا، اور آپ کی نسل تو آگے چل ہی نہیں سکے گی، اور یقیناً قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات دکھ کی کیفیت بھی ہوتی، بے چینی کی کیفیت بھی ہوتی، تو ایسے لمحے میں اللہ رب العزت کا اس سورہ مبارکہ کو نازل کرنا اور آپ کو یہ تسلی دینا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ پاک آپ کو خیر کثیر عطا کرے گا، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر وہ لوگ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس دنیا میں آئے، اور وہ لوگ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، یہ اعزاز صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک جو تھی وہ آپ کی ذات مبارکہ سے آگے بڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ایسا کام کہہ لیجئے، ایک ایسا معجزہ کہہ لیجئے، ایک ایسی نئی بات یا نئی تاریخ آپ کہہ لیجئے وہ رقم ہوئی کہ کبھی کسی کی اولاد کسی کی بیٹی سے نہیں چلی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا آغاز جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ یہاں پر اب سب میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
با زبر کے ساتھ بھی ہے اور با جو ہے وہ زیر کے ساتھ بھی آئی ہے کہ فاطمہ تو بدعتم منی یا فاطمہ تم بدعتم منی، کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اب اس چیز کو بیان کرنا، یعنی کوئی بھی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ جب کوئی ذات جان کا حصہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیفیت، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ قلبی لگاؤ کس عروج پر جو ہے وہ انسان کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کو میں اس تناظر میں دیکھتی ہوں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، اور آپ سوال اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے، تو ایک ستارے کی بات ہوئی جس کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو فرمایا کہ میں نے اس کو 70,000 مرتبہ، وہ ہر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور اس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی ستارہ ہوں جس کو آپ نے دیکھا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب آپ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی جان کا حصہ اور ٹکڑا قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس ستارے کی صورت میں چمک رہا تھا، تو وہ نور کہیں نہ کہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک میں جو ہے وہ موجود تھا۔ کیا خوبصورت آپ نے مثال دی، کیا خوبصورت۔ جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کا جو عروج آپ نے ابھی بتایا، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ رسول پاک سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور رسول پاک سے قریب ترین شباہت جو آپ نے فرمایا سپرلیٹیو ڈگری کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی شباہت، وہ آپ میں تھی، تو اس کا مطلب رسول پاک کے کمالات اور فضائل کا بہت حصہ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حصے میں بھی موجود ہے۔ بڑا خوبصورت سوال عبدی صاحب۔ میری بہن نے سورہ کوثر کے جملے کے حوالے سے گفتگو کی، جی میں ایک جملہ اس حوالے سے بھی کہہ جاؤں۔ ضرور ضرور۔ سورہ کوثر جو ہے یہ محض سوال کا جواب نہیں ہے، دراصل یہ اللہ نے اپنے محبوب کو زہرا کی حرمت کی بشارت دی ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسری جہت سے حضرت زہرا پاک صرف بنت رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کی رسالت کی دلیل ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور معجزہ ہیں۔ واہ واہ۔ اس پر تو میں پھر کسی موقع پر گفتگو کروں گا۔ تو آپ نے فضائل کی بات کہی، میں ایک چھوٹا سا قرآنی زاویہ پیش کرتا ہوں۔ ضرور ضرور، اگر وقت کے دامن میں۔ جی ہمارے پاس وقت ہے، ماشاءاللہ وقت ہے۔ بڑی معروف آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ جی بے شک، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ بڑا خوبصورت ہے اس آیت کے اندر جو پیغام ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ علمنا الصلاۃ، سلام کا طریقہ ہم جانتے ہیں، صلاۃ بتائیے۔ تو حضور خاموش رہے، فوری نہیں بولے۔ پھر اللہ نے وحی فرمائی کہ میرے حبیب، آپ کے ان صحابہ کو صلاۃ کے جغرافیے کا اندازہ نہیں ہے، صحیح، نہ احاطہ ہے، اس لیے ان سے کہو کہ یہ خود سے نہیں بھیج سکتے، قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ سے کہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب اس میں ایک پوشیدہ حقیقت ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ ضرور، کیونکہ علم الہی وہ ساری عظمتیں جانتا ہے۔ دراصل صلاۃ کے اعتبار سے جس وقت ہم نے تحقیق کی، غور کیا، تو خدا کے آسمان سے بھی بڑی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ واہ واہ۔ بلکہ عرش عظیم سے بھی بڑی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ صلاۃ کے معنی پر اہل علم نے جس وقت غور و خوض کیا تو کسی نے کہا، امام ابو العالیہ ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عظمہ ہو، یعنی رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرنا۔ میں نے اسے 200 کے قریب میں نے لوگ جو ہیں وہ دیکھے ہیں۔ سب سے مجھے جو زیادہ پسند آئی بات حنفی ہونے کے نسبت سے امام ابو حنیفہ کی بات تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی اور مقام اور مرتبہ یہ لفظ لغت اور علم اور تصورات کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ صلوات کا معنی اور جو اس کا پس منظر آپ بیان کریں، ایک وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں، یہیں سے سلسلے کو متصل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی ہم واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام سچ سویرا کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں
سچ ٹی وی ہمیشہ اپنے مشاہیر، اپنے قومی ہیروز اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی شخصیات اور ہستیوں پر پروگرام کرتا ہے جب بھی ان کے ایام آتے ہیں۔ آج ایک روایت کے مطابق وصال حضرت سید زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، تمام خواتین کی سردار ہیں، اور پوری کائنات ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرور کائنات ہے، پوری کائنات تمام موجودات ان پر فخر کرتی ہے، وہ فخر موجودات ہیں۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ خود حضرت زہرا کی ہستی پر رسول فخر کرتے ہیں۔ گویا آج وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ بھی مغموم ہوں گے۔ حضرت زہرا کے فضائل اور سیرت پر مبنی پروگرام، اور ہم کیا بیان کریں گے فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو خود رسول اللہ نے نہ صرف اپنی زبان مبارک سے بیان کیے بلکہ اپنی سنت اور اپنا عمل کر کے دکھایا کہ یہ بات احادیث میں، روایات میں، تاریخ میں مرقوم ہے کہ جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں، رسول پاک جو فخر موجودات ہیں جن پر کائنات فخر کرتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، سیدہ کا احترام کرتے تھے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے تھے۔ یہ فخر، یہ اعزاز، یہ عزت و اکرام کائنات میں کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہے۔ ہم پروگرام کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اہل علم شخصیات موجود ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم کیا بیان کریں گے، خود رسول پاک آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا حصہ تو ادا کر سکتے ہیں، آپ سے محبت کا، مودت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حافظ صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں، چندہ تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے علم کی، آپ ان کی کتابوں کی، آپ کی تحریر کی ایک دنیا معترف ہے، اور میں یقیناً کہوں گا کہ آپ اس وقت ایک پوری دنیا میں علمی حلقوں میں بھی، اور جو لوگ کتاب سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، خود رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان حلقوں میں آپ کا بہت اکرام ہے، احترام ہے، عزت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، آپ بھی اہل علم خاتون ہیں، اور سچ ٹی وی پہ تو آپ بہت تشریف لاتی ہیں، اور کس علمی گہرائی سے آپ بات کرتی ہیں، اور جب بات ہو اہل بیت علیہم السلام کی تو پھر یقیناً آپ کی باتیں جو ہیں واقعی سننے کے لائق ہوتی ہیں۔ دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اب موضوع ایسا ہے کہ اس پہ تو سوال کی بھی مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس طرح سے رسول پاک کی زبان اقدس سے ادا ہوتے تھے، وہ جب آدمی سنتا ہے تو عقیدت سے تو نظریں بھی جھک جاتی ہیں، پلکیں بھی جھک جاتی ہیں، جبیں بھی جھک جاتی ہے، فرمائیے گا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدی صاحب، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا محض فطرت کا تسلسل نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ صحیح صحیح۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی خصوصیات ہیں، اس کے لیے کسی ایک جہت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ عین نقشہ ذات رسول ہیں واہ واہ، ہر تصور میں، بالکل صحیح۔ اور ذات رسول کے حرکات و سکنات سے شریعت بنتی ہے۔ واہ، بے شک بے شک۔ تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ایک گواہی موجود ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت جلوت کے سارے محاسن دیکھے ہیں، لیکن ما رأیت احدا اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ڈھال، گفتار، رفتار، نشست و برخاست، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطوار حیات ہیں، اس میں اگر کسی شخص کو عین ذات رسول کو دیکھنا ہو تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیا جائے۔ بے شک بے شک۔ میں اس حدیث کے منظر نامے میں ایک چھپا ہوا پیغام جو ہے اس کے دامن میں وہ پیش کرتا ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا،
کہ وہ عین ذات رسول ہیں اور تمام حرکات و سکنات کی ان کے اشباہ ہو، یہ تفضیل کا ایک تصور ہے جی جی، کہ اس سے اوپر کسی اور شخص کی کائنات میں مشابہت ہو ہی نہیں سکتی، سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو یعنی اس سے بہتر، جی یعنی حضرت زہرا پاک سے اوپر کسی تصور میں کوئی شخص نہیں بڑھ سکتا۔ صحیح، اور اس کی تصدیق خود انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ کما رأیت احدا افضل من فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب فضیلتوں کا ایک تدریجی ارتقاء شروع ہوتا ہے، ایک تسلسل شروع ہوتا ہے، ہر شخص کو اس کے حصہ بقدر جسہ، اس کے کردار، اس کے رویوں کی حرمت کے اعتبار سے تفضیل اور فضیلت کا ایک تدریج قائم ہے شریعت کے اندر، بالکل تو وہ جذباتی نہیں ہے، وہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے۔ بالکل صحیح، تو اللہ تعالیٰ راہ جاتے ہوئے کسی کو ٹائٹل نہیں دیتے، صحیح، بالکل درست، اس کے کردار کی حرمت کو تکتے ہیں، پھر اس کو ٹائٹل دیتے ہیں۔ بالکل تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ام المومنین کا یہ فتویٰ ہے یا آپ کا خیال ہے، فرمایا کہ جس وقت میں نے فضیلتوں کی تدریج کا تسلسل دیکھا تو جس سے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی افضلیت نہیں ہے، وہ حضرت زہرا پاک کی ذات ہے۔ واہ 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 واہ، میں ان حقیقتوں کے اندر، ان فرامین کے اندر ایک پوشیدہ حقیقت تکتا ہوں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ داستان سرائی نہیں ہے کہ ہم کسی کہانی کو بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکایت کو بیان کریں، اہل بیت علیہ السلام، حضرت زہرا پاک کی کسی حکایت اور روایت کو بیان کریں۔ یہ داستان سرائی نہیں ہے، یہ مشیت الہی کا وہ تسلسل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نفوس قدسہ کے طرز حیات کو اسوہ کہا ہے، چونکہ ان کے رویوں نے اسوہ بننا ہے صحیح صحیح، اور یہ تصدیق ہیں شریعت کی۔ واہ واہ واہ، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کے تمام حیات عصمت کے جو اعتبارات ہیں تو وہ ہمارے علمی دائروں سے باہر ہیں۔ ہم اعتقاداً احتراماً ان پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کا حدود اربع نہیں بیان کر سکتے۔ کائنات کے کسی علم میں اور کسی عالم میں اتنی سکت نہیں کہ اس حدود اربع کا احاطہ کر سکے۔ بالکل صحیح، تو یہ بار بار ان کی شخصیت کو کیوں لایا جاتا ہے؟ عالم انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کامل نمونہ حیات بنا کر بھیجا گیا۔ تو انسانیت کے دو پہلو ہیں، دو اعتبار ہیں، ایک مرد اور دوسرا نسوانیت۔ جی بالکل بالکل، مردوں کے لیے تو اسوہ ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں، اور عورتوں کے کچھ خانگی معاملات ہیں، کچھ نجی معاملات ہیں، جی جی کچھ معاشرتی اور سماجی معاملات ہیں، اس کے لیے بھی اسوہ کی ضرورت تھی۔ جی جی جی، یہ اشبہوں کے اندر یہ پیغام ہے ہاں، کہ حضرت زہرا حسن ہے اس اسوہ کا جس نے انسانیت کے اندر جو مرتبہ نسوانیت ہے اسے روشنی عطا کرنی بے شک بے شک۔ وہ اس لیے جناب جی میں اگلا کویشچن کرنا چاہ رہا تھا لیکن بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ کویشچن کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر مبنی پروگرام، آپ کے فضائل پر مبنی پروگرام سچ سویرا، آپ کے یوم وصال کے موقع پر ہم جلد ہی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔